بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 273 سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون سورت کا نام ہے المؤمنون، اور یہ چونکہ سورت مضاف ہے، المؤمنون مضاف الیہ، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے تو المؤمنون کیوں پڑھا جاتا ہے، سورۃ المؤمنین ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علم ہے اور عالم میں تغیر اور تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے سورۃ المؤمنون کہا ہے. سورۃ المؤمنین اس پر جر نہیں پڑا بصورت یا، یوں کہ سورت کا علم ہے اور نام اس میں تبدیلی نہیں آتی. سورۃ المؤمنون جو ہے یہ مکی صورت ہے اور نازل ہے سورۃ انبیاء کے بعد، نزلت بعد الانبیاء. اور سورۃ مومنون کا ماقبل سورۃ حج کے ساتھ ربط چند وجوہات کی بنا پر ہے کہ سورہ حج کے اندر دلائل عقلیہ کا ذکر تھا توحید کے اوپر. اب سورۃ مومنین کے اندر 3 قسم کے دلائل کا ذکر ہے، نقلیہ، عقلیہ اور وحیہ. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ حج کے اندر ذکر تھا زلزلہ عظیم کا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اب ذکر ہے سورہ مومنون کے اندر امور مدافعہ للعذاب کا کہ اس زلزلے سے بچاؤ کا طریقہ کار اور اسباب کیا ہے، وہ صفات المومنین ہے. نمبر 3 سورۃ حج کے اندر ذکر تھا خبائث اور اعمال المشرکین کہ مشرکوں کے جو برے اعمال تھے ان کا تذکرہ تھا، تو من الناس کہہ کر. اب صفات المومنین کا ذکر ہے تقابلاً کہ مومن کی صفات یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخرہ. اور 5ویں نمبر پر ربط یہ ہے کہ سورہ حج کے اندر ذکر تھا شرک فعلی پر رد تھی کہ بندوں کے نام کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کی تحریمات کا ذکر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کی رکوع کے اندر. یہاں مبدأ کا بیان ہے جو شرک فعلی کا مبدأ اور بنیاد اور جڑ ہے، جو کہ شرک فی البرکات ہے. تو یہ صورت اس صورت کے ساتھ مربوط ہے. اسی طرح سورہ حج کے اندر ذکر تھا انبیاء علیہ السلام کی عالمگیر مذہب کا کہ انہم کانوا یدعون یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا، کہ تمام انبیاء اللہ کے سامنے منقاد اور جھکے ہوئے تھے اور توحید پر تھے. سورہ حج کے اندر اس کا مخاصمہ ذکر کیا کہ ان میں 2 قسم کا گروہ ہے، ھذان خصمان اختصموا، ایک مومن اور ایک کافر. اور دنیا میں ان کے فیصلے کا ذکر تھا. اور اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ دعوی توحید کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس کے لیے جہاد کیا جائے اور ہجرت کی جائے. اب سورۃ المؤمنون کے درمیان میں ذکر میں یہاں ان 2 جماعتوں کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ذکر ہوگا کہ ایمان والے قد افلح المؤمنون وہ کامیاب ہے، اولئک هم الوارثون وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اور کافر جو ہے وہ نقصان اور تباہی ہے اور جہنم میں جائیں گے. اور فمن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون. یہ گویا کہ عملی فیصلے کا ذکر ہے. اس میں ربط یہ ہے کہ سورہ حج کے اندر وجعلنا اصحاب الحج الیک کسائر المؤمنین الکاملین، اے اللہ ہم کو اپنی طرف قصد کرنے والا بنا دے جس طرح کہ تمام مومنین آپ کی طرف قصد اور ارادہ کرتے ہیں. سورت کا دعویٰ ہے شرک فی البرکات کے اوپر رد ہے کہ برکت دینے والی ذات ایک اللہ ہے. برکت کے چند معنی ہیں. برکت کا ابتدائی معنی خلق، پیدا کرنا، اور پیدائش کے بعد ان چیزوں کے اندر پھر تربیت، ان کی تربیت کرنا اور مواد التربیت کو پیدا کرنا جو کہ بارش ہے، دیگر چیزیں ہیں. اور مواد التربیت کے اندر اثر بھی پیدا کرنا، جیسے کہ کھانے میں بھوک مٹانے کی اثر اللہ نے پیدا کیا، اور پانی میں پیاس بجھانے کی اثر، اور اس طرح دیگر چیزوں کے اندر. تو پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد اس چیز کی پرورش کرنا، اس کے لیے مواد تربیت کو پیدا کرنا، اور مواد تربیت کے اندر تاثیر پیدا کرنا. اور آخر کے اندر برکت کا معنی یہ ہوگا کہ کم چیز سے زیادہ منافع حاصل ہوں اور اس سے فوائد حاصل ہو، وہ نقصان نہ ہو انسان، اور وہ کم چیز ہو منافع اس کے زیادہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں برکات. تو یہاں ہے صورت کے اندر رد ہے شرک فی البرکات کے اوپر. اور صورت کا ماخذ دعوے کا جو ہے
فتبارک اللہ احسن الخالقین آیت نمبر 14 ہے کہ برکت والی ذات اللہ ہے، احسن الخالقین جو ذات ہے۔ دوسرا دعویٰ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورت کا دعویٰ ہے تعین المفلح وما به الفلاح، یعنی وہ شخص جو کامیاب ہوگا اس کی تعین کی جا رہی ہے سورت کے اندر، کہ یہاں ماقبل میں ہادان خصمان اختصموا 2 گروہوں کا ذکر تھا، تو اس صورت کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ان میں سے کامیاب کون ہے؟ المفلح، وہ ہے المومنون، اور ما به الفلاح جن چیزوں سے فلاح حاصل ہوتی ہے وہ صفات المومنین کا ذکر ہے، 14 صفات صورت کے اندر ذکر ہے۔ اور تعین الخاسر، وہ جو ہلاک ہے اور خسران میں ہے، تباہ ہے، اس کی تعین ہے وما به الخسران، اور وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان تباہ اور برباد ہوتا ہے وہ بھی تقابلاً مقابلے کے اعتبار سے 14 صفات المشرکین اور صفات المنکرین کا ذکر ہے۔ سورت کا دعویٰ تعین المفلح کو ہو یا رد و شرک فی البرکات، جو پہلا یہ جو دعویٰ ہے تعین المفلح وما به الفلاح، یہ سورت کے ابتدا میں ذکر ہے قد افلح المومنون، کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہے۔ پہلی صفت جو اساسی اور بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور خاص کر آخرت میں، تو وہ الایمان ہے اور ایمان کی صفات ہے۔ اور اسی دعوے کی تفصیل کی آخرت میں یہ کامیاب اس لیے کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے حقدار ہیں، اور الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت فردوس جو اعلیٰ جنت ہے یہ اس کے حقدار ہوں گے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے اندر اجمالی خلاصہ سورت میں صفات المومنین بھی ذکر ہے 14، 7 صفات سورت کے شروع میں ذکر ہے، آیت نمبر 12 تک، یہ ابتدا سے لے کر قد افلح المومنون سے لے کر آیت نمبر 12 تک 7 صفات مومنین ذکر ہے، اور پھر کچھ صفات بعد کی ذکر ہے، تو 7 بعد میں اور 7 یہ ہے، یہ 14 صفات ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں 14 صفات مشرکین کا ذکر بھی ہے۔ سورت کے اندر عقلی ادلہ بھی ہے، اور 6 عقلی ادلہ شروع میں ہے اور 6 بعد میں ہے، اور اسی طرح دلائل نقلیہ بھی ہے۔ اور سورت کے آخر میں مسئلہ توحید کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی شرک فی البرکات کی تردید کے لیے۔ سورت کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے پہلا حصہ جو ہے، پہلا باب، وہ گویا کہ آیت نمبر 12 تک ہے، اور اس حصہ کے اندر 7 صفات المومنین کا ذکر ہے، اور 7 صفات المومنین کے بعد ان کے لیے بشارت کا ذکر ہے کہ اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ اس کے بعد 6 دلائل عقلیہ کا ذکر ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سے، یہ سورت کا دوسرا باب کے ہیں، اور آیت نمبر 22 تک ہے۔ اس کے اندر 3 دلائل عقلیہ کا ذکر ہے، اور دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ کارساز بھی اللہ ہے اور واقدار اور متصرف بھی اللہ ہے۔ 22 کے بعد پھر دلائل نقلیہ کا ذکر ہے، اور وہ دلائل نقلیہ بھی 6 ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور اس طرح انبیاء سے دلیل نقلی اجمالی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 50 تک یہ 6 دلائل نقلیہ ہے۔ یہ گویا کہ پہلا باب آیت نمبر 12 تک، دوسرا باب آیت نمبر 22 تک جس میں 3 دلائل عقلیہ ہیں، اور اس کے بعد 22 سے لے کر 50 تک اس میں دلائل نقلیہ ہے، پہلے درمیان میں دلائل عقلیہ کا ذکر ہے۔ باب صوم آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 77 تک ہے، جس کے اندر پہلے شروع میں دلیل نقلی کا ذکر ہے، یا ایھا الرسل، اور اس انبیاء سے، تمام انبیاء سے دلیل نقلی اجمالی، اور اس کے بعد آیات کے اندر زجر ہے مشرکین کو، اور مشرکین کو زجر دینے کے بعد 7 صفات مومنین کا ذکر ہے، اور مومنین کی 7 صفات کے مقابلے میں 14 صفات المشرکین کا ذکر ہے بطور تقابل کے ہے۔ یہ آیت نمبر 77 تک یہ باب چلے گا، اور آخر میں بطور زجر، یعنی آخر میں تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے، آیت نمبر 75 میں۔ چہارم باب جو ہے آیت نمبر 77 سے شروع ہے، اور اس باب کے اندر دلائل عقلیہ 6 ذکر ہے، اور اس میں پھر آخر میں زجر ہے انکار آخرت کے اوپر، اور رد ہے شرک کے اوپر، اور داعی کے آداب کا ذکر ہے، اور آخر میں تخفیف اخروی کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح صورت کے آخر میں تتمہ جو ہے نا، آخر میں تعلیم میں دعا پر صورت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورت کا تفصیلی خلاصہ ہے۔
حاصل صورت کا یہ نکلے گا کہ صورت کے اندر تعین المفلح وما به الفلاح اور تعین الخاسر وما به الخسران اور شرک فی البرکات کے اوپر رد اور 14 صفات مومنین 7 اول میں اور 7 صفات جو ہے نا وہ آیت نمبر 50 کے بعد ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات میں، اور 14 صفات مشرکین وہ اسی تیسرے حصے کے اندر ہے آیت نمبر 50 سے جو شروع ہے 77 تک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صورت میں شرک کے اوپر رد شرک فی البرکات اور اسی طرح شرک توحید کا مسئلہ صاف بیان کیا اور آخر میں تعلیم پر اختتام ہے۔